ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہو، بال سے زیادہ جو باریک ہو، ظاہر ہے کہ اس پر کیسے چلیں گے؟ یہ حیرت ہے لوگوں کو آج بھی۔ آپ سے پوچھیں گے لوگ کیسے آپ جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے یہی اس میں کتنی موٹی سی بات، ہر چیز کا جواب موجود۔ ارے بھائی آپ کو حیرت ہے اس لیے کہ آپ نے نہیں دیکھا چلتے ہوئے بال پر؟ بال میں چلنے میں کون سی حیرت ہے؟ کس نے کہا کہ بال پر نہیں چل سکے گا؟ کس نے کہا کہ بال پر نہیں چل سکے گا؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ کہ مسافت کو طے کرنے کے لیے قدم کے برابر جگہ کا ہونا ضروری، چاہے اس پر پیر رکھ کر چلے، یہی تو کہہ سکتے ہیں۔ تو کہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم تو آئے دن سرکس کے کھیل میں دیکھتے ہیں کہ رسیوں پر چل رہے ہیں، ارے رسی پر چل رہے ہیں تو کیا قدم کی مسافت کی اتنی چوڑی رسی ہوتی ہے؟ تو جب رسی پر چلتے ہوئے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو بال پر رسی سے کچھ زیادہ باریک ہے، اتنی تو بات ہو گئی، تو وہاں بال پر بھی چلنا ممکن ہو جائے، اس میں کون سی پریشانی کی بات؟ اور عادت بھی تو بدل سکتی ہے، اس کے انکار کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس نے انکار نہیں کر سکتے اس کا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ریل کو جھٹلانے والا اس لیے کہ ریل کو چلتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا اس لیے اسے حیرت ہے، اگر ریل کو جھٹلائے گا تو آپ اس کو کتنا بڑا پاگل کہیں گے، لگ رہا ہے اس نے دیکھا نہیں اس لیے اس کو حیرت ہو رہی، پاگل کہیں گے۔ اسی طرح پلسرات کا جھٹلانے والا ایسے ہی احمق اور بیوقوف سمجھا جائے گا کہ صرف چونکہ دیکھا نہیں ہے اس نے اس لیے اس کو حیرت ہو رہی ہے، اس حیرت کی وجہ سے، استعجاب کی وجہ سے اس کو یہ باطل کہہ رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہی ضابطہ ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں، باطل ہونے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل اس کے پاس نہیں۔ اسے آپ پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں چل سکے گا؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بھئی دلیل آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں دینا۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اسی طریقے سے ہاں تکذیب میں نے بار بار کہا کہ باطل وہ ہے جو دوسرے نصوص سے ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ فلاں بزرگوں کی اولاد چاہے کافر ہو جنت میں جائے گی، بزرگوں کی اولاد چاہے کافر ہو ایمان نہ ہو جنت میں جائے گی، تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں، دلیل سے ثابت ہے اس کا باطل ہونا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ کوئی کافر کوئی مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی کافر کوئی مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ بزرگ کی اولادی کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہے جنت میں نہیں جائے، گویا کہ وہاں دلیل آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر اس کے خلاف، جب دلیل اس کے خلاف موجود ہے اس کی تردید ہوگی، اور جس کے خلاف دلیل موجود نہیں ہے اس کی تردید نہیں۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات؟ ایک چیز آپ نے بھی سمجھی، صرف اس اصول کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں دوسرا اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا اصول کیا؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو امر عقلاً، جو چیز بھی عقلاً ممکن ہو، جو چیز عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلائے تو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری، اور عدم وقوع کو بتلائے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری۔ یہ اصول تھوڑا لمبا ہے، میں دہراؤں گا بھی 2-3 بار، آپ کو یاد کرا دوں گا، لکھنے والے لکھ بھی لیں۔ کیا کہ جو چیز عقلاً ممکن ہو، جو چیز عقلاً ممکن اور دلیل نقلی صحیح، دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتائے تو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری، اور دلیل نقلی صحیح اگر اس کے عدم وقوع کو بتائے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری۔ بڑی صاف بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ سمجھ گئے؟ جو چیز بھی عقلاً ممکن ہو، جو چیز بھی عقلاً ممکن ہو، اگر دلیل نقلی اس کے وقوع کو بتائے تو وقوع کا اعتقاد ضروری، اگر اس کے عدم وقوع کو بتائے تو عدم وقوع کا اعتقاد ضروری۔ بات سمجھ میں آ گئی یا پھر دوہراؤں؟ سمجھ گئے آپ ادھر کہ اگر کوئی چیز عقل، ابھی صرف ضابطہ یاد کرا رہا ہوں، آگے تفصیل میں آپ سمجھ جائیں گے۔ جو چیز، ایک بار پھر دوہراتا ہوں، جو چیز عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتائے تو وقوع کا اعتقاد کرنا ضروری ہے، اور اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتائے تو اس کے عدم وقوع کا اعتقاد کرنا ضروری۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پر یہ سمجھیے کہ کسی چیز کا بھی جو کسی چیز کو بھی ثابت کرنا ہے، کسی چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے ثابت ہونا دلیل پر موقوف ہوتا ہے، موٹی سی بات ہے۔
اب آپ دلیل پر آئیں. کسی چیز کا بھی ثابت ہونا کس چیز سے ثابت کرتے ہیں؟ اسی کو تو دلیل کہتے ہیں. کسی چیز کا ثبوت یا عدم ثبوت کس پر ہوتا ہے؟ دلیل پر ہوتا ہے. دلیل پر موقوف ہوتا ہے. اور دلیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. سیدھی سی بات ہے. ایک دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی ہے. دلیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دلیل نقلی، دلیل عقلی. ساری دنیا میں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل عقلی. کسے کہتے ہیں؟ دلیل عقلی کہتے ہیں ایسے قواعد جس کو عقل تسلیم کرتی ہو. دلیل عقلی ایسے قواعد پر مبنی ہو جس کو عقل تسلیم کرتی ہو. ایسے قواعد پر مبنی ہو جس کو عقل تسلیم کرتی ہو. جیسے 1 2 کا آدھا، 1 2 کا 2 4 کا آدھا، 5 10 کا آدھا. نہیں سمجھ رہے بات؟ یا اسی طریقے سے کہ 2 1 کا 2 گنا ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ 4 2 کا 2 گنا ہے. یہ کیا دلیل عقلی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل عقلی کسے کہتے ہیں؟ دلیل عقلی ایسے قواعد پر مبنی ہو کہ جس کو عقل تسلیم، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے. اس میں کسی کو اعتراض ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں 1 2 کا آدھا نہیں ہے، 1 2 کا آدھا یا 2 4 کا آدھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہیں سے بھی. اس کا مطلب آپ یہ کہیں اس نے 1 یا 2 کو سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھتا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ متعین ہے. اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ متعین ہے بالکل. اچھا دلیل نقلی کسے کہتے ہیں؟ دلیل نقلی اس سے بھی آسان ہے. دلیل نقلی خبر کو دلیل نقلی کہہ دیتے ہیں. خبر دینا اخبار دلیل نقلی ہے. خبر دینے کو دلیل نقلی کہتے ہیں. خبر کو کیا کہتے ہیں؟ نقلی دلیل کہتے ہیں. اس لیے خبر کوئی نقل کر رہا ہے، اس لیے تو دلیل نقلی پڑھا اس طرح. وہ ہو سکتا ہے کبھی مخبر صادق، کبھی خبر دینے والا اللہ کی ذات ہو، کبھی خبر دینے والا رسول اللہ کی ذات ہو، کبھی خبر دینے والے مورخین ہو، کبھی خبر دینے والے سائنسدان ہو. مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. خبر دینا یہی دلیل نقلی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی چیز یہی 2 طریقے سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر چیزیں دلیل نقلی ہی سے ثابت ہوتی ہیں. جس دلیل نقلی سے لوگوں کو بڑی بھاگ دوڑ ہے کہ دلیل نقلی عقلی. ارے عقلی میں تو کچھ ہے ہی نہیں. عقلی میں ہے کہاں؟ وہ 2 1 2 1 1 2 ہی تو ہے. اور ہے کیا اس میں؟ دلیل نقلی میں خبر دینے کو کہتے ہیں. اور ہر کام آپ کا تقریباً اکثر کام خبر ہی سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا کہ لندن ایک شہر ہے. آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہیں لندن؟ جو گئے ہاتھ اٹھائیے. ایک بھی نہیں. لیکن کیا اگر میں کہوں کہ لندن انگلینڈ کا ایک شہر ہے، یورپ کا بڑا شہر ہے اور بڑا صنعتی شہر وغیرہ وغیرہ، آپ سب کوئی حیرت ہے آپ لوگ؟ یا میری بات کو آپ جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلائیں. کیوں؟ دیکھا تو نہیں آپ نے. آپ پاس کیا دلیل ہے؟ صرف دلیل اتنی ہے کہ میرے جیسے اور بہت سے لوگوں سے آپ پہلے سے بھی سن چکے ہیں کہ لندن ہے. لندن کی خبر کیسے لگی آپ؟ کیا دلیل آپ کے پاس؟ کوئی دلیل عقلی پیش کر سکتے ہیں؟ صرف ایک بات ہے کہ آپ نے سنی ہے کہ وہاں لندن ہے. یہی تو بات ہے. تو خبر سے ہی تو پتا چلا آپ کو کہ لندن ہے. اسی طرح ساری دنیا کے کسی شہر کا نام لے لیجیے، صرف خبر سے آپ کو پتا چلا اور کوئی راستہ نہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ اب آپ دیکھیے کہ اس کو چھوڑ دیجیے. ایک دوسری بات ہے کہ دلیل نقلی کی حیثیت کیا ہے. لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی چند آیات کی دلیل نقلی ہے. نہیں، سارا نظام کائنات تو اسی پر چل رہا ہے. آپ مثال کے طور پر آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ نے کتاب تصنیف کی ہے، آپ کچھ اس کو چھپوانا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم. ابھی آپ نے لکھا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کمپوز کرنے والا کون ہے جس سے میں کمپوزنگ کرا سکوں. آپ کو بتایا کہ فلاں شخص کمپوزنگ کرتا ہے، اور آپ اس سے پوچھے کتنا پیسہ لیتا ہے؟ 20 روپے صفحہ لیتا ہے. اچھا. آپ نے وہ کرا لیا، 20 روپے صفحہ ان کو دے دیا. پھر آپ نے پوچھا کہ ڈیزائن کون کرتا ہے؟ کہا کہ فلاں صاحب ڈیزائن کرتے ہیں. آپ وہاں چلے گئے، اس سے ڈیزائن کرا لیا. آپ نے ساتھی سے پوچھ لیا کتنا لیتا ہے، اس نے خبر دے دی 500 روپے لیتا ہے ٹائٹل کا. آپ نے ٹائٹل بنوا لیے. چھاپتا کون ہے؟ فلاں صاحب چھاپتے ہیں، اس کو آپ نے دے دیا. یہ سارا کام کس سے چل رہا ہے؟ آپ کو کون سی دلیل سے؟ دلیل نقلی سے، خبر ہی سے سارا کام چل رہا ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا سہارنپور میں سستا ملتا ہے، خبر دی ہے کسی نے؟ دلیل نقلی سے پتا چلا۔ آپ تو کہے کہ بھائی سہارنپور جانا کبھی زندگی میں کیسے جائیں گے بھائی صاحب؟ آپ نے ساتھی سے پوچھا، آپ کے ساتھی نے کیا بتایا آپ کو؟ کہ بتایا کہ دیکھو یہاں بس رکتی ہے یہاں پر، یہاں بیٹھ جانا اور سہارنپور گھنٹہ گھر پر اتر جانا، وہاں سے دیکھو رکشہ لے لینا، رکشہ سے فلاں مارکیٹ میں جانا اور مارکیٹ میں دیکھنا دائیں طرف جو ہے بڑی ایسی دکان ہوگی اس میں جانا، وہ ایسا کپڑا بیچتا ہے۔ سارا کام جو آپ کر رہے ہیں تو کس چیز سے ہو رہا ہے؟ سارا کا سارا سارا خبر سے ہو رہا ہے، ساری دلیل نقلی ہے۔ تو دلیل نقلی پر آپ اعتماد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یا آپ نے لڑائی کی اس شخص سے جس نے کہا کہ بس میں بیٹھ کے یوں جانا اور فلاں جگہ اترنا کا نہیں مانیں گے جب تک کوئی دلیل عقلی نہ دو؟ اس پر ہے دلیل عقلی کسی کے پاس؟ وہاں پر آپ نے کہا کہ بھائی میں نے تو بہت زیادہ کپڑے خرید لیے اور کپڑوں کے ہم کو بھیجنا پڑے گا تو اس وجہ سے کیسے بھیجیں؟ آپ نے پھر پوچھا کسی صاحب سے، اس نے بتایا کہ دیکھو یہاں ریلوے قریبی ہے اسٹیشن، آپ اس وقت پیکٹ بندھے گا اس طرح سے اور ریلوے میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے ڈالا جائے گا، یہ ٹرین جاتی ہے پونے اور پونے اسٹیشن کے آپ رہنے والے ہیں پونے کے، وہاں پہنچ جائے گی، وہاں آپ کو ایک کاغذ ملے گا جس کو آپ لیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، سب کام آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ صرف دلیل نقلی سے۔ کس سے کر رہے ہیں؟ صرف دلیل نقلی سے۔ اب آپ خود سوچ رہے ہیں یا اللہ پورا دن کا کام تو میرا دلیل نقلی پر چل رہا ہے، چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ سارا نظام اسی پر چل رہا ہے۔ اور کہیں انکار ہے آپ کو؟ کوئی انکار نہیں۔ ہم کو فلاں سامان بیچنا ہے، ردی کہاں بکتی ہے؟ فلاں جگہ، کیسے کلو لیتا؟ ایسے آپ نے دیکھ سب کا جو نظام دیکھیے صبح سے شام تک آپ دلیل نقلی سے کام چلا۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات؟ بہرحال یہ بات طویل ہو گئی، تھوڑے سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ واضح کر لیں دلیل عقلی اور نقلی دونوں آپ سمجھ گئے۔ دلیل عقلی میں اصول متعین ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے نا، وہ جس کی بنیاد متعین ہوتی ہے۔ دلیل عقلی اسی کو کہتے ہیں جو قواعد پر مبنی ہو، اس لیے دلیل عقلی کسے کہیں گے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ ایک مزدور 500 روپے روزانہ کماتا ہے، آپ سے ایک مہینے میں کتنا کمائے گا؟ آپ فوراً بتا دیں گے کہ 500 یومیہ کما رہا ہے، تو 30 دن میں 15,000 روپے کمائے گا۔ کیوں؟ آپ نے جوڑ لیا۔ کوئی کہا نہیں 15 نہیں 14.5 ہوگا اور لڑ رہا ہے، کوئی لڑنے کی بنیاد ہے؟ کوئی لڑنے کی بنیاد؟ وہ تو دلیل عقلی متعین ہے، حساب کتاب سے سارا نظام واضح ہے، یہ دلیل عقلی ہے۔ ایسے قواعد پر جو کیا کہتے ہیں کہ مبنی ہو، جس کو عقل تسلیم کر دی، عقل اس کا انکار نہیں کر رہی۔ سمجھ رہے بات؟ بہرحال آپ دلیل نقلی عقلی کو سمجھ گئے۔ اب مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ دیکھیے اصول ہم نے کیا بتایا تھا؟ جو چیز عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی اس کو صحیح بتائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مانیں گے، اور دلیل نقلی اس کو غلط بتائے تو اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ یہ تو خلاصہ تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ اگر دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتائے تو وقوع کا قائل ہونا ضروری، اس کے عدم وقوع کو بتائے تو اس کے عدم وقوع جو بتائے وہی ضروری، وہی صحیح ہے۔ یہی تو خلاصہ نکلا۔ اب آپ سمجھیے واقعات 3 طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ دنیا میں رونما ہوتا ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو عقل ضروری قرار دیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جن کو عقل ممتنع قرار دیتا ہے، محال قرار دیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جن کو عقل ممکن قرار دیتا ہے۔ 3 ہی ہوتے ہیں، واجب، محال یعنی ممتنع اور ممکن، یہی 3 ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ یہ بنیادی چیزیں یاد کر لیجیے، سارا نظام آپ کا ہے۔ واقعات دنیا میں جتنے پیش آتے 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ واجب ہوگا، یا وہ ممتنع یعنی محال ہوگا، یا پھر ممکن ہوگا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ جن کے عقل جن کے ہونے کو ضروری بتائے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی قسم وہ ہے، وہ واجب۔ عقل جس کے ہونے کو ضروری بتائے وہ کیا ہے؟ وہ عقل کس کے ہونے کو ضروری بتائے گا؟ مثال کے طور پر 1 2 کا آدھا وہی مسئلہ ہو، عقل تو اسی کو تو بتائے گا جسے قواعد جو قواعد پر مبنی ہو۔ 1 2 کا اور کیا کہتے ہیں کہ 2 یہ 4 جو ہے 2 کا 2 گنا ہے، 4 2 کا 2 گنا، یہی تو عقل بتائے گی۔ اس کو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ پہلی قسم، اسی کو واجب کہتے ہیں، جس کو عقل ضروری قرار دے، جس کو عقل ضروری بتائے، عقل اسی کو تو ضروری بتائے گی، اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے اسی کو محال کہتے ہیں۔ عقل جس کے نہ ہونے کو ضروری بتائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ محال، ممتنع۔ کس کے نہ ہونے کو محال بتاتا ہے؟ اگر عقل یہ کہے کہ نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے، 1 مساوی ہے 2 کا، 1 مساوی ہے 1 مساوی ہے، یہ صحیح ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟
عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے کہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے. یہی تو کہہ رہی ہے عقل کہ 1 2 کا مساوی ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ صحیح. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممتنع کہتے ہیں. عقل تو کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے. عقل جس کو ضروری بتائے وہ واجب، عقل جس کو نہ ہونا ضروری بتائے وہ ممتنع اور محال. ہو گیا نا معاملہ؟ ایک ہی رہ گیا. عقل جس کے بارے میں نہ واجب بتا پائے نہ محال بتا پائے، نہ اس کے ضروری ہونے کو بتائے نہ ضروری نہ ہونے کو بتائے، عقل یہ کہے کہ میں خاموش ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ پایا بھی جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ پائی جائے، دونوں ہو سکتا ہے. اسی کو ممکن کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں جس کے نہ وجود کی نفی کرے نہ عدم وجود کی نفی کرے، نہ وجود لازم نہ نفی لازم، دونوں شرک کیا محتمل، وجود بھی محتمل اور نفی بھی محتمل، دونوں میں جو احتمال ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں. اب جو چیز ممکن ہوتی ہے اب وہ عقل نہ اس کو واجب بتا رہی، عقل نہ اس کو کیا بتا رہی ہے؟ نہ محال بتا رہی ہے. وہ عقل ایک طرح سے خاموش ہے. عقل کہہ رہی کہ ہو بھی سکتا ہے اور عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اب کوئی ایک دلیل اور چاہیے کہ نہیں چاہیے اس کو کہ ہے یا نہیں ہے، کیا صحیح ہے؟ اب دلیل نقلی کی ضرورت پڑتی ہے. اب کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دلیل نقلی. اب اگر دلیل نقلی اس کے ہونے کو بتائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہونے کو مانے، اور دلیل نقلی اگر اس کے نہ ہونے کو بتائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نہ ہونے کو مانے. تیسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ دلیل عقلی نے کہہ دیا کہ یہ ممکن ہے، ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں. اب کیا راستہ بچ گیا؟ کیا نقلی کی طرف ہم چلیں گے، دلیل نقلی سے پوچھیں گے. اگر دلیل نقلی اس کے وجود کو بتائے تو اس کے وجود کو مانیں گے، اس کے عدم وجود کو بتائے تو اس کے عدم وجود کو مانیں گے. سمجھ رہی ہیں؟ تو خلاصہ بہت آسان سی بات. جیسے مثال دیں، اب دیکھیے آپ کتنے مسائل حل ہوتے. اب آپ آ گئے ایسی چیز پر کیا کہا؟ اگر آپ پوچھیں گے عقل سے یہ آسمان 1 ہے یا 7، عقل بتا پائے گی کہ 1 ہے 7؟ کسی اصول پر مبنی ہے؟ نہیں بتا پائے. عقل تو یہ کہے کہ منتہا نظر جو کچھ ہے وہ آسمان آگے کچھ نہیں ہے، دھواں ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہی. سائنسدان یہی کہے، جبکہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا ہونا نہ ہونا، سب سے پہلے آپ سمجھیے یہ واجب ہے یا محال ہے یا ممکن ہے؟ ممکن. واجب بھی نہیں ہے، محال بھی کیا ہے؟ ممکن ہے. ممکن کا کیا ضابطہ؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دلیل نقلی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ وقوع ہے یا بے وقوع. دلیل نقلی قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے صاف بتایا کہ آسمان 7 ہے، زمین 7 ہے. قرآن نے بتا دیا کہ آسمان مجسم ہے. واقعہ معراج نے بتا دیا کہ دروازے کھلتے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اگر مجسم نہ ہوتا، دھواں ہوتا تو کون سا کھلتا؟ قرآن نے صاف نہیں کہا کہ پہلے دھواں تھا پھر ہم نے اس کو مجسم شکل بنا دیا اور 7 طبقات بنا دی. خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان بنائے اور زمین کو بھی انہی کے مثل 7 بنا دی. تو 7 طبقات اور آسمان کا مجسم ہونا، آسمانوں میں گیٹ اور دروازوں کا ہونا اور اس کا کھلنا اور اس کا بند ہونا، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی کہ آسمان 7 طبقات میں ہے اور وہ مجسم ہے. یہ تو خلاصہ نکلا. اب آپ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، دلیل دیجیے. ہم کو دلیل دینے کی ضرورت ہے، ہم دلیل دے چکے. یہ ممکن ہے، اور ممکن کے لیے کیا دلیل ہوتی ہے؟ دلیل نقلی چاہیے. اور دلیل نقلی نے یہ بتا دیا کہ 7 زمین 7 آسمان ہیں، اس کے انکار کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ گئے اس بات؟ ٹھیک اسی طرح اگر آپ کس دلیل سے بھی لینا چاہیں تو سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. جنات، آپ کیا کہتے ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہے؟ آپ کہتے ہیں فرشتہ ایک مخلوق ہے، نور سے بنا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہے، حساب و کتاب ہے، میزان ہے، کل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وغیرہ. آپ یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ سب چیزیں عقل سے پوچھیے پہلے، یہ واجب ہے ممتنع ہے کیا ہے؟ عقل کہے گی کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ نہ واجب نہ ممتنع، اس لیے کسی اصول پر ہی مبنی نہیں ہے، کسی قواعد پر ہی مبنی نہیں ہے. اس لیے عقل کیا کہے گی کہ یہ ممکن ہے. اب ممکن کے بارے میں آپ کن سے پوچھیں گے؟ دلیل نقلی تلاش کرنا. کسی خبر دینے والا کوئی مخبر صادق چاہیے آپ. تو مخبر صادق نے کیا خبر دی ہے؟ مخبر صادق نے یہی خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، عذاب قبر اور جنت و جہنم ہوں گے وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ دنیا تو لہو و لعب بن جاتا. دنیا میں انصاف کیسے ہوتا ہے؟ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد سب کو انصاف دلایا جائے.
سمجھ رہے ہیں؟ اس امتحان ہال سے نکل کر اس کا رزلٹ دیا جائے اور اس کے مطابق جزا و سزا انہیں دیا جائے اور اس کے جنت اور جہنم کا ہونا ضروری وغیرہ. تو بہرحال خلاصہ دلیل میں کیسے آپ سمجھائیں گے ہر چیز کو؟ آپ اس طرح کہیں گے کہ جنت جہنم سب کچھ ممکن ہے، نہ واجب ہے نہ ممتنع، ممکن ہے. ممکن کے لیے دلیل نقلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی ذات نے جو صادق و مصدوق ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خبر دی ہے اس بات کی کہ جنت ہوگا، جہنم ہے، عذاب ہے، فلاح ہے، ساری چیزوں کی جتنی باتیں آپ بتا سکتے ہیں تو ممکن ہے. دلیل نقلی نے خبر دی ہے، اس میں کسی چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتے. معراج ممکن، معراج پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جاتا، اور سائنسدانوں سے متاثر ہو کر ہمارے جدید علم کلام والی تدوین والے بھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو کچھ سوچ لیا جائے کیسے ممکن. کیسے ممکن؟ آپ نے کہاں سوچا؟ آپ دباؤ میں آ گئے، دباؤ بنائیے، ذرا سوچئے. اتنی بات تو تصور کیجئے، اگر معراج جسمانی نہ ہوتا، روحانی معراج ہوتی تو آپ پھر ہنگامہ کس بات کا؟ بھائی معراج روحانی کا آپ سب کو ہو رہی ہے، ہو رہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کتنے انسانوں کو معراج ہو رہی ہے، اللہ کو کتنے لوگوں نے زیارت کی، ملاقات ہو رہی، ساری چیزیں تو ہو رہی، بہت سارے اللہ والوں کو. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی امتیاز اور پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جانا، کوئی بڑا واقعہ بتایا، دعویٰ کیا ہوگا؟ جسمانی معراج کا تبھی نہیں ساری باتیں ہو سکتی ہیں، روحانی معراج میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. خواب میں دیکھ لیں تو کون انکار کرتا ہے اس کا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ لیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ظاہر ہے کہ ہم کو دلیل نقلی سے کا خاموش ہے، ہم کو دلیل نقلی سے اس کا کرنا ہے. اور دلیل نقلی میں کیا پڑھ لیا آپ نے؟ دیکھ لیا نا، معاملہ صاف ہے بالکل. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اختصار سے مجھے 6 اصولوں تک پہنچنا ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے بالکل ہی؟ اچھا، اب ہم تیسرے اصول پر آتے ہیں. تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے، مستبعد ہونا اور چیز ہے. محال الگ چیز ہے، مستبعد الگ چیز ہے. آج کل جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو پریشان ہیں، وہ جو بیچارے الحاد اور دہریت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے قدم صرف اسی بنیاد پر کہ وہ اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ محال کو مستبعد اور مستبعد کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ایک نہیں، دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے. محال الگ چیز ہے، مستبعد الگ چیز ہے. کیوں؟ محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت. محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت. محال اور عادت کے احکام دونوں کے الگ الگ، دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، اور مستبعد واقع ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا. محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو خلاف عادت کہیں گے، یا مستدرک غیر مستدرک بالعقل کہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے اس بات؟ بنیاد بدل تفصیل میں کروں گا. آپ اس بات کو سمجھ گئے کیا؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں، جملوں کو بھی یاد رکھیے، یہ جملے بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے، تب لگے گا کہ آپ کی زبان علمی انداز میں آپ کو جواب دے پا رہے. محال عقلی ہونا، محال جو ہے الگ چیز ہے اور مستبعد الگ چیز، دونوں الگ چیز ہے. دوسری بات میں کر رہا ہوں، محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عقل نہیں ہوتا، بلکہ مستبعد خلاف عادت. محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت. عقل اور عادت دونوں کے احکام بھی کیا کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. سمجھنے بات کہ دونوں کو ایک سمجھنا بڑی غلطی ہے. محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، محال کبھی واقع ہو سکتا ہے اور مستبعد واقع ہو سکتا ہے. مستبعد واقع، محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالعقل کہیں گے. سمجھنے بات کو؟ بہرحال یہ تو آپ سمجھ گئے اصول کے طور پر. اصل جو تفصیل بتانی اس میں یہ ہے کہ محال کسے کہتے ہیں. پہلے ایک بار دہرا لیجیے، حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں. محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے. ابھی آپ وہی تو پڑھیں، وہاں بھی ممتنع محال اصول کہتے ہیں، اس سے پہلے دوسرے اصول میں اس کو اور واضح کر دو. محال کسے کہتے ہیں؟ محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے. اسی کا دوسرا نام محال کا کیا ہے؟ ممتنع. ابھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو محال اور ممتنع ایک ہی چیز ہے. محال کی بھی وہی تعریف، ممتنع کی بھی وہی تعریف. کیا تعریف ہے محال کی؟ جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتائے، جس کے نہ ہونے کو. اور مستبعد کسے کہتے ہیں؟ مستبعد وہ ہے جس کے وقوع کو عقل جائز بتلائے مگر کبھی دیکھا نہیں، اس لیے اس پر حیرت و تعجب ہو. مستبعد کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہونے کو
جس کے حقوق کو عقل جائز بتلائے مگر کبھی دیکھا نہیں، اس لیے اس پر حیرت اور استعجاب ہے. یہی تو سمجھ گئے بات. تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ٹرین کی مثال دی ہے، موبائل کی مثال دی، گھڑی کی جس نے نہیں دیکھی اس زمانے میں، اگر آپ یہ دیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو وہ ہوتی ہے. اب دیکھیے تمام واقعات کو اصل دیکھنے سے حیرت چلی جاتی ہے، حیرت ختم ہو جاتی ہے. پہلی بار دیکھا تو حیرت ہوتی ہے،